دنیا کے 30-40 ملکوں سے. اس میں مجھے پہلی پوزیشن حاصل ہوئی. سن 2017 میں میں نے اپنے ٹیچنگ سفر کا آغاز کیا. سے میرے اسٹوڈنٹس اکثر عمر میں بھی زیادہ ہوتے تھے. استنبول آئیدن یونیورسٹی جہاں میں خود ابھی جو ہے ایز اے ٹیچر سینئر لیکچرر کام کر رہا ہوں. ہمیشہ مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میں اسکلس کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوں. He's so friendly and he's so helpful person. پراؤڈ پاکستانی پروگرامز کے سلسلے میں ہم آج موجود ہیں استنبول کی آئیدن یونیورسٹی میں. آج ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے پاکستانی سے جو کم عمر ترین ینگسٹ لیکچرر ہیں یہاں پر، اور یہاں پر دنیا کے مختلف ممالک سے آئے طلباء و طالبات کو تعلیم دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے پراؤڈ پاکستانی اویس وہرا صاحب، جن کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی ان کی زبانی. السلام علیکم اویس صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ یہاں آئے، اور مجھے بڑا اچھا لگا الحمدللہ کہ جب بھی پاکستان کی کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جب پاکستان کی بات ہو تو آف کورس دل و جان سے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم اپنی اسکلس کے ذریعے انہیں بینیفٹس پہنچا سکتے ہیں، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، تو ہم ان کے لیے کریں. اصل میں میرا جو سفر ہے، میرا ایک آغاز ہوا وہ میرے کراچی سے جو ہے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. سندھ مدرسہ الاسلام اسکول سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. پھر میں نے اسلامیہ کالج سے جو ہے وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو کیا. پھر میں نے ہمدرد یونیورسٹی کراچی میں، وہاں سے میں نے بزنس مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کی. میں نے وہاں سے BBA کیا. بچپن میں تھوڑا سا شرارتی تھا، یہ میرے پیرنٹس مجھے کہا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے میری شروع سے خواہش تھی کہ ڈیبیٹ کمپٹیشنز میں حصہ لینا، ٹیبلوں میں حصہ لینا. تو میں نے اپنی گلوبل ایکسپوجرز کو میں نے سوچا اس کو یوز کرتے ہوئے یا جو ہے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے جایا جائے. پھر میں نے سن 2013 میں جو ہے وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، اور میں نے جو ہے وہ استنبول آئیدن یونیورسٹی جہاں میں خود ابھی جو ہے ایز اے ٹیچر سینئر لیکچرر کام کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے اسکالرشپس آفر کی. میں نے اپنی ایک ریسرچ ورک کیا اور ایک ریئلسٹک اسٹیپ لیا اور ترکی آنے کا فیصلہ کیا، اور یہاں پہ آ کے میں نے تعلیم حاصل کی. اللہ کا فضل و کرم تھا اور والدین کی دعائیں تھیں کہ مجھے جو ہے وہ 100 سے زیادہ بچے میری کلاس میں تھے اور دنیا کے 30-40 ملکوں سے، اور اس میں مجھے پہلی پوزیشن حاصل ہوئی. 4 CGPA جو ہے وہ مجھے ملی، اور اللہ کا شکر تھا میرا اس طرح جو ہے وہ سفر آگے بڑھا. اور پھر مجھے یورپی یونین نے جو ہے وہ اسپانسر کیا، اور انہوں نے مجھے ریسرچ کے لیے جرمنی جو ہے وہ بھیجا، جس کا ایک نام ہوتا ہے ایراسمس پروگرام، جو ایک کلچر ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے. وہاں پہ میں نے اپنی ریسرچ کی. وہاں پہ مجھے جرمن نیوز پیپر میں جو ہے وہ انٹرویو دینے کا اعزاز حاصل ہوا ایز اے فرسٹ پاکستانی ان دیئر لوکل نیوز پیپر، لینڈ شوٹ نیوز پیپر جو شہر تھا جہاں میں وہاں رہا. اور اس کے بعد وہ ریسرچ جو ہے وہ امریکہ میں شائع ہوئی. پھر میں یہاں آیا تو مجھے جاب آفر ہو گئی. میں نے انٹرنیشنل آفس میں 1 سال کام کیا، اور پھر سن 2017 میں نے اپنے ٹیچنگ سفر کا آغاز کیا، ایک پڑھانے کا. تو اسٹارٹنگ میں یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میں جو ہے ایز اے ینگیسٹ پاکستانی لیکچرر ہوں. مجھ سے میرے اسٹوڈنٹس اکثر عمر میں بھی زیادہ ہوتے تھے، اور جو ہے لیکن مجھے ہمیشہ ایک پراؤڈ ہوتا تھا، ہمیشہ مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میں اپنے اسکلس کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوں. اور میں نے اسی چیز کو آگے چلتے ہوئے جو ہے سن 2017 میں پڑھانے کا باقاعدہ آغاز کیا استنبول آئیدن یونیورسٹی میں، اور تقریباً 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں مجھے یہاں پہ پڑھاتے ہوئے الحمدللہ. بینگ اسٹوڈنٹ، جب آپ پاکستان سے ترکی آئے پڑھنے کے لیے تو کبھی آپ کو کوئی ڈسکریمنیشن کا معاملہ فیس کرنا پڑا؟ سب سے پہلے جب میں سن 2013 میں ترکی آیا تھا تو اس دور کے حساب سے آج کا ایک دور تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اور اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہے ہم کیونکہ فارینرس یہاں کم تھے تو بہت زیادہ ہمیں ایک اعزاز دیا جاتا تھا. اکثر ریسٹورینٹس میں ہم سے پیسے نہیں لیے جاتے تھے، اور وہ بڑا خوش ویلکمنگ تھے. لیکن آج بھی جب ہم پاکستان کا بتاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوشی ہو دیکھا. تو یہ ایک تاثر ابھی بھی یہاں پایا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ لائف ختم ہوئی، اب آتے ہیں آپ کی پریکٹیکل لائف میں. کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ اسی جو ہے جامعے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر وہیں پہ آپ کو درس و تدریس سے وابستہ ہونے کا موقع ملتا ہے؟ تو یہ کیسی فیلنگ تھی، بتائیے اس بارے میں. بالکل آپ نے جو یہ بہت ہی کہ بالکل، کیونکہ جن سیٹوں پہ میں نے ایسا اسٹوڈنٹ میں بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ اس قابل کیا کہ انہی سیٹوں پہ جس پہ میں اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھتا تھا، وہی سیٹوں پہ جہاں پہ ہم ٹیچرز کو دیکھتے تھے، میں خود ٹیچر کی سیٹ پہ بیٹھا. سیٹ سے ٹیچر کو دیکھنا اور پھر وہاں کھڑے ہو کے سیٹس کو دیکھنا، اسٹوڈنٹس کو دیکھنا، وہ فیلنگ کیا؟ وہ فیلنگز مطلب شاید میرے آنسو نکل گئے تھے جب پہلی بار
میں ٹیچر کی اس سیٹ پہ بیٹھا تھا، کیونکہ یہ ایک ایموشنلی جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کے لیے ایک شاید کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو لا دینے والا ایک ہوتا ہے انوائرمنٹ، کیونکہ جب آپ ایسا اسٹوڈنٹ بیٹھ کے اسی یونیورسٹی میں اسی انوائرمنٹ میں ہو اور انہی ٹیچرس کے سامنے آپ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کی سیٹ پہ ٹیچرس بن جاتے ہیں اور آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں، تو ایک ویژن، ایک ایموشنل فیلنگس آف کورس اپنی پیک پہ تھی، اور ساتھ ساتھ وہ لمحات جو ہے وہ شاید میں لفظوں میں بیان نہ کر پاؤں۔ آپ ینگسٹ لیکچرر ہیں یہاں پر یونیورسٹی میں، ایدن یونیورسٹی میں، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جب آپ ینگسٹ لیکچرار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ ان کی نظریں ہوتی ہیں آپ پہ کہ کس طریقے سے آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ میرے اسٹوڈنٹس الحمدللہ شاید 50 سے زیادہ ملکوں کے ہیں، اور مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ جب وہ بھی جانتے ہیں کہ میں ایک ایسا پاکستانی ینگسٹ لیکچرر ہوں، اور شاید 10,000 سے زیادہ جو ہے وہ گریجویٹ ہو چکے ہیں میرے اسٹوڈنٹس، اور دنیا بھر میں الحمدللہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک ساتھ ساتھ جو ایک بڑا ذمہ داری بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی ذمہ داری کا مکمل طور پہ خیال رکھتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے میں نبھاؤں۔ آخر پہ آپ استنبول ترکیے میں جو زیر تعلیم طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے، اور خاص طور پر جو ہمارے پاکستان میں دیکھنے والے طلباء و طالبات کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس کیمرے کے توسط سے؟ سب سے پہلے تو جو پاکستان میں جو یوتھ ایک بہت ایک اسٹرانگ ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ our nation does not become great because people leave. It becomes great because its youth rise and shape its destiny together. تو یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیولی انگیج کریں، اور اپنے ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اپنے جو ہے، جب آپ ایک اپنی اپروچ بنا لیتے ہیں، جب آپ اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے آپ کو ایک گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر دنیا آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ لیکن آپ کے پاس اپنے گولز ضرور ہونے چاہیے، آپ کے پاس ایک ڈائریکشن ضرور ہونی چاہیے۔ صرف موٹیویشن سے جو ہے وہ معاملات نہیں بنتے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی جو ہے وہ اپنی صحیح رکھنی چاہیے۔ باقی میں اپنی بات اسی بات سے جو ہے وہ ختم کروں گا، اور خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی یہاں موجود ہیں، تو ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیسے استاد ہیں۔ چیرین ان کا نام ہے، اور شی از ترکش، اور یہ میری ایک اچھی اسٹوڈنٹ ہے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ سنبھالتی ہے۔ چلیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ what she will say about her teacher. He's so friendly and he's so helpful person. I think both of them, and he's really friendly and good at everything. Yeah, we're really happy, not only me and everyone, my all friends really happy. I'm very happy and glad to be his students. ہماری یہ ثقافت ہے کہ ہم جو بھی ہمارے مہمان آتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ انہیں پیش کرتے ہیں۔ آج آپ ہمارے پاس آئے تو ہماری ثقافت ہے کہ ہم آپ کو ایک بہت شکریہ، یعنی دیار غیر میں بھی آپ نے اپنی ثقافت کو زندہ رکھا ہے۔ بالکل ہماری ثقافت جو ہے وہ ہماری ظاہر ہے، ہماری روٹس پاکستان ہے، تو یہ ہماری ثقافت ہے آج تک، اور یہ چھوٹا سا تحفہ جو ہے وہ قبول کیجیے۔ بہت شکریہ۔ پراؤڈ پاکستانی پروگرامز کے سلسلے میں آج ہم نے گفتگو کی ہمارے اویس بورا صاحب سے، اور ان سے جانا کہ وہ کتنا فخر محسوس کرتے ہیں دیار غیر میں اپنے فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے، اور انہوں نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ ہم اسی طرح سے بہت سے پراؤڈ پاکستانیوں سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے۔ اگلے پروگرامز میں آپ سے کسی اور پراؤڈ پاکستانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رضوان بخاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان۔